معاشرتی ترقی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ترقی کا تو یہ پہلو ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئی سڑکیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے اپنا لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، مادی خوشحالی کافی ہو گئی ہے، لوگوں کے معاشی معاملات بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، لوگوں کے لباس بہتر ہو گئے ہیں، طرز زندگی، طرز بود و باش وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ ایک تو ترقی کا یہ نقطہ نظر ہے، یہ ایک پہلو ہے، ایک سائیڈ ہے، یہ ایک پکچر ہے۔ ایک دوسری سائیڈ ہے ترقی کی جو کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر وہ دوسرا پہلو پورا نہیں ہو رہا ترقی کا، تو پھر ترقی کا جو انڈیکس ہے، جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا یہ ہے کیا لوگوں کے علمی افکار بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں آزادی ہے یا غلامانہ طرز کی سوچ ہے، نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ یقین کریں، معاشرے ترقی تب پاتے ہیں، ترقی یافتہ تب ہوتے ہیں جب علم کو وسعت ملتی ہے، نئے افکار جنم لیتے ہیں، سوچنے کے مختلف انداز ان پر ترقی ہوتی ہے، جنم لیتے ہیں، مختلف انداز جنم لیتے ہیں۔ اختلاف رائے اور ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنے میں اور اس پر غور کرنے کا معاشرتی رجحان ڈیولپ پاتا ہے تو معاشرے ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب آپ یہ جو ادیب ہوتے ہیں نا، یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی یہ طبیعت ہوتی ہے، یہ رائٹر کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کو 100 سال آگے سوچنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی باتیں یعنی اکثر اوقات ان کی جو باتیں آج ہوتی ہیں وہ 100 سال بعد تک بھی وہ درست ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ 100 سال آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 100 سال پہلے کے بندے اکثر اوقات ان کی کھلے ذہن سے کی گئی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں میں دوسروں کی باتوں کو کھلے ذہن سے سوچنے کی عادت ہے یا نہیں ہے، لوگ تنگ نظر ہیں یا نہیں ہے، کیا معاشرے میں کوئی بندہ نئی بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں یا ان کو آزادی ہے یہ نئی بات کرنے۔ یہ معاشرے کی ترقی کا افکار، اگر کسی قوم کے افکار ترقی نہیں پا رہے، افکار بہتر نہیں ہو رہے، وسعت نظر کسی معاشرے میں پیدا نہیں ہو رہی، ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو آپ اسے ترقی یافتہ معاشرہ کہیں گے؟ آپ کے پاس بلڈنگز آ گئی، انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا، گاڑیاں آ گئیں، پیسہ آ گیا، اس سے تو قومیں نہیں بنتی۔ یہ تو ترقی کا ایک پہلو ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے جی، پہلے آپ گدھا گاڑی پہ جاتے تھے، اب آپ اپنا گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن قومیں جو ہیں، قوم تو اگر آپ رولنگ نیشن بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو افکار کا ترقی پانا بہتر ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو ویژنری ہونا پڑے گا، آپ کا بڑا ویژن ہونا پڑے گا، ویژن کو آپ کو بڑا کرنا، آپ کو برداشت کو بڑا کرنا پڑے گا، آپ کو ظرف وسعت نظری پیدا کرنی پڑے گی۔ تو یہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے نیشن بلڈنگ کرنی ہوتی ہے نا، جن قوموں نے، ان کے بڑے ان کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، ادیبوں کو، شاعروں کو، اور یہ جو رائٹرز جتنے ہوتے ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے لیے اپنا پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، فنڈز مختص کیے جاتے ہیں ان کو، کیونکہ قوم کے افکار تو انہوں نے درست کرنے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس ہماری یہ بدامنی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر کام نہیں ہوا، ہمیں ڈفرینس آف اوپینین برداشت کرنے کی عادت ہی ہمارے اندر ڈیولپ نہیں کی گئی، اور ہمیں کسی ایک بات کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے اور سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں لگتا ہے جو میرا نقطہ نظر ہے یہی صحیح ہے، دوسرا تو بات صحیح نہیں ہے، تو نتیجے کے طور پر کوئی بڑی اور کھلے ذہن کی بات کرتے ہوئے، علم والے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ بہت جگہ میں نے ایسے دیکھا ہے، لوگ سمجھتے، بڑے بڑے علم والے لوگ
وہ سچ سرعام بیان نہیں کرتے، اپنا نقطہ نظر کھلی محفل میں بیان نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ریزسٹنس اتنی سخت آتی ہے، بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بہت ساری اپنا جانیں چلی جاتی ہیں لوگوں کی، کیوں کہ ہمارے بڑوں نے اس پر کام نہیں کیا، نیشن بلڈنگ کے اس پہلو پر توجہ ہی نہیں دی، ہماری قوم کو اپنا اختلاف رائے کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا، ڈفرینس آف اپینین کو توہین بنا کے رکھ دیا کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے، یہ تو اپنا اس نے یہ بات غلط کی، وہی غلط بات نہیں ہوتی، ایک مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، ڈفرینس آف اپینین ہے، ایک سوچنے کا نیا انداز ہے۔ وسعت نظری علم ہے ہی وسعت نظری، اگر آپ وسیع النظر نہیں ہیں، اگر آپ عالی ظرف نہیں ہیں، کھلے ذہن سے بات کو سننے کے اور سوچنے اس پر غور کرنے کے عادی نہیں ہیں، جس معاشروں میں دوسروں کی بات پر غور کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہاں یقین کریں وہاں عالی دماغ لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور جن قوموں میں عالی دماغ لوگ پیدا نہیں ہوں گے وہ قوم بلا رولنگ نیشن ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو غلام رہے گی، جتنا مرضی مال و دولت آ جائے ان کے پاس، تو ان پر حکومت وہی قومیں کریں گی جو ویژنری ہوں گی، مال جتنا مرضی ہو۔ تو آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے اپنا امیر ملک جو دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کا ویژن آگے ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے۔ تو قوموں کو رولنگ نیشن بنانے کے لیے ان کے افکار کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ان کا ویژن بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے یہ جو معاشرے کی ترقی کے لیے بڑا اہم ہے۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ قوم کے افکار کی ترویج کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں ڈفرینس آف اپینین سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی، ہم کسی ایک بات پر مختلف نقطہ نظر پر غور کرنے کی عادت کرنی پڑے گی، ہمیں اختلاف کو دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ علمی اختلاف یقین کریں ایک رحمت ہے، علمی اختلاف ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔